حالانکہ اللہ نے قرآن میں شرط لگائی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ دو وعدے صرف دعوت پر ہیں، اس لیے کہ نصرت، دین کی نصرت صرف اور صرف دعوت الی اللہ کو کہتے ہیں. یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت سے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی بیچارہ اپنی ذات سے مسجد بنا رہا ہے، کوئی اپنے ذات سے کنواں کھدوا رہا ہے، کوئی بیچارہ سردیوں میں غربا کو کمبل تقسیم کر رہا ہے، کوئی بیچارہ مسلمانوں کا مفت علاج کرا رہا ہے، کوئی بیچارہ کہیں پیاو پانی کے لگا رہا ہے، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کوئی بیواؤں یتیموں کا اور مسکینوں کا کفیل بنا ہوا ہے. کیا یہ سب اتنا مال خرچ کر رہے، اتنی محنت کر رہے، کیا یہ مددگار نہیں ہے؟ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے. اور لوگ دعوت الی اللہ اس کو مسلمانوں کے دنیاوی اور بشری حاجتوں کے پورا کرنے کے عمل کو دعوت کے مقابل لے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ملتی کی نصرت کر رہے ہیں. یہاں آ کر تقسیم ہو جاتے ہیں کہ چلو کچھ لوگ یہ کر لیں، کچھ لوگ یہ کر لیں. حالانکہ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دین کی نصرت صرف دعوت الی اللہ ہے. دین کی نصرت صرف دعوت الی اللہ ہے، کیونکہ دور نبوت میں اسلام کے قائم ہونے کے لیے ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ملتی، یا اہل حق اور علماء کی صحبت، یا اسلام کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت. یہ دو چیزیں اجتماعی ملتی ہیں سیرت میں، ایک چیز انفرادی ملتی ہے، عبادت. اسی کو حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں یہ تین کام نہ ہوتے، اللہ کے راستے میں پھرنا، اور علماء حق کے مجالس سے استفادہ کرنا، اور تیسرا کام اللہ کی زمین پر تنہائیوں میں لمبے لمبے سجدے کرنا، اگر یہ تین کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ دین کی نصرت الا تنصروہ، قرآن کہہ رہا ہے الا تنصروہ، اگر تم نے دعوت کے تقاضوں پر نبی کی مدد نہ کی. اس الا تنصروہ کے ساتھ جوڑا ہے الا تنفروا. دیکھو میری بات بہت توجہ چاہے گی. الا تنفروا کے ساتھ جوڑا ہے الا تنصروہ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے لائے ہوئے دین پر نصرت، نبی کے لائے ہوئے دین میں نبی کی نصرت یہ ہے کہ تم اس کے دین کی دعوت کو لے کر، ان کے دین کی دعوت کو لے کر نبی کے طریقے کا پابند ہو کر امت تک دین کی دعوت کو پہنچاؤ. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر تم نہیں نکلو گے تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. یہ نہیں ملے گا کہیں. اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو ہم دوسرے نمازی لائیں گے، تم روزہ نہیں رکھو گے ہم دوسرے روزے دار لائیں گے، تم حج نہیں کرو گے ہم دوسرے حاجی لائیں گے، تم زکات نہیں دو گے ہم اور زکات دینے والے لائیں گے. نہیں ملے گا. اس لیے کہ مسلمان فرائض کو چھوڑ دے، اس کا دور صحابہ میں کوئی تصور نہیں تھا. وہ صرف کفار ہوتے تھے جو فرائض پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہارے نہ نکلنے پر جو امت میں اعتدال آئے گا اور جو دین کا نقصان ہوگا
اس ارتداد اور دین کے نقصان کا حساب تم سے ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ جو قرآن نے جگہ جگہ کھول کے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی جو کام لے کر آئے ہیں، اگر تم نے ان کے کام میں ان کی مدد نہ کی، اگر تم ان کے کام میں ان کی مدد نہ کی تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے۔ حالانکہ صحابہ وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے آپ کی صحبت کے لیے، اور اللہ ان صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان کے تقاضوں پر نہ نکلے اور تم ان کی مدد نہ کی تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کرنے والے ہیں، ان کی مدد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور مدد کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی کمزور چیزوں کو بیان کیا ہے جن سے مدد لینے کا کبھی خیال بھی نہیں آ سکتا۔ کہیں مکڑی کی جالیں لگا کر دشمن کو روک دیا ہے، مکڑی کی جالیں لگا کر دشمن کو روک دیا کہ ہم مدد اس طرح کریں گے، ہمیں مدد کے لیے قوت کی ضرورت نہیں ہے، ہم مدد اس طرح بھی کریں گے۔ اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی کے کام پر تو ہم تمہیں ہٹائیں گے اور ہم دوسروں کو لائیں گے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے تو ہم کام دوسروں سے لیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مدد اور نصرت کی ضرورت ہے، اس مدد اور نصرت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ میں اپنی اصل بات کی طرف واپس جاؤں گا کہ مدد نصرت کی ضرورت ہے، اس مدد اور نصرت کے لیے کیا شرائط ہے؟ اگر مسلمان اپنے مذہب اور اپنے احکام اور اسلام کے طریقوں میں بالکل مختار اور آزاد ہو کر چلنا چاہے تو میں یقین سے عرض کر سکتا ہوں کہ وہ دعوت اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ تم ہمارے دین کی نصرت کرو تو کیا ہے؟ کیا دین فقیر ہے کہ آپ مال سے مدد کریں؟ آپ کو نصرت میں فرق کرنا پڑے گا، دین کی نصرت اور دیندار کی نصرت، اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نصرت، یہ فرق کرنا پڑے گا۔ اور یہ فرق کیا ہے؟ قرآن حدیث میں یہ فرق ملے گا، ورنہ امت کا بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھتا ہے، اس لیے ان کی زندگی میں علم، ان کی زندگی میں تقوی، ان کی زندگی میں عبادت، ان کی زندگی میں معاشرہ، یہ چیزیں بہت کم ملیں گی۔ میں آپ حضور عبادت کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو دین کا محتاج نہیں بنایا بلکہ دین کو اپنے مال کا محتاج بنا لیا۔ دین کو اپنے مال کا محتاج بنا لیا اور مال کے خرچ کرنے نے ان کو مطمئن کر دیا کہ ان کی آخرت عبادت سے بن جائے گی، تمہاری آخرت خدمت سے بن جائے گی۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حدیث میں صراحت صاف کہہ دیا کہ نصرت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ تو صحابہ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، عرض کے گئے رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی؟ مظلوم کی مدد تو کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو اس کا حق دلوایا جائے اور اس کی مدد کی جائے اور اس کا ساتھ دیا جائے، لیکن ظالم کی نصرت کرے؟ اگر مال خرچ کرنا ہی نصرت ہے تو نصرت کا مطلب یہی نکلے گا
فرمایا کہ تم اس کو ظلم سے روکو، اس سے بڑی اس کی کوئی مدد نہیں ہے، اس کو ظلم سے روکو۔